کہ فقہ کا لفظ اور اچھے اور برے کا لفظ ایک ہی جملے میں استعمال نہیں کر سکتے ہم. اچھا اور برا جگہ کے لحاظ سے، وقت کے لحاظ سے، بندے کے لحاظ سے بھی فرق ہو سکتا ہے. آپ کو کوئی چیز اچھی لگ سکتی ہے، مجھے نہیں اچھی، وہی چیز بری لگ سکتی ہے. اچھے برے کی جو ڈیفینیشن ہے نا، وہ ایک ایموشنل ڈیفینیشن ہے. کلچرل ڈیفینیشن بھی اچھی ہوتی ہے. پاکستان میں کوئی چیز کام کرنا اچھا ہے، وہی کام امریکہ میں کرنا برا ہے. ٹھیک ہے، پاکستان میں کوئی آ جائے کھڑے ہو کے تعظیم کرنا اچھا ہے، اسلام میں برا ہے. ٹھیک ہے، تو فقہ جو ہے نا وہ اچھے برے کی تمیز کے سیغے میں نہیں استعمال ہوتا. فقہ صحیح اور غلط، حرام اور حلال، جائز ناجائز، اس کو فقہ کہتے ہیں. محدثین اور فقہ بھی الگ الگ باتیں. محدثین حدیث کا اسپیشلسٹ ہے، فقیہی جو معاملات ہیں وہ حدیث اور قرآن کے تھرو اکٹھے کیے جاتے ہیں. جورسپروڈنس پوری کی پوری سمجھنی ضروری ہے. فلا اقسم، میں قسم اٹھاتا ہوں بمواقع النجوم، اس نجوم ستاروں کو، اس جگہ کی جہاں ستارہ ٹوٹ کے نیچے گر جاتا ہے. اور اگر تم جان لو اگر تم جان لو تو یہ بہت ہی بڑی قسم ہے. اس میں نے یہ ڈھونڈنا شروع کیا کہ نبی علیہ السلام کے دل کا وہ حصہ کہ جس پہ قرآن نازل ہوتا ہے، یہ کہاں سے فٹ ہوا ہے. جو عربی میں نہیں لکھا ہوا ہے، اور انہوں نے بریکٹ میں نہیں لکھا ہوا، انہوں نے صراحت سے یہ بیان کیا. یہ ایک ایکسائٹنگ فیکٹر تھا میرے لیے. ٹھیک ہے، میری نفسیات میں ایک خانہ کھل رہا تھا کہ دیکھیں تو یہ کہاں سے آیا. اس کے لیے مجھے پتہ ہے کوئی 15 کتابیں پڑھنی پڑیں کہ جب میں نکالوں کہ یہ کہاں سے انہوں نے استدلال کیا کیسے ہے. یہ استدلال نہیں آئے گا، استنباط میں آئے گی ڈائریکٹ بات، کیونکہ بہت بڑا مسئلہ پڑ جائے گا کہ اللہ کی قسم کی بات ہو رہی ہے نا، کوئی نصیحتوں کی بات ہو رہی میرے اور آپ کے ماما چاچا کی. اللہ خود لکھ رہے ہیں اور اللہ قسم بھی اٹھا رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں اس سے بڑی کوئی قسم ہی نہیں. The problem is very big there. سمجھ رہے ہیں؟ میں آپ کو کیوں کہہ رہی ہوں آپ کے اس سوال میں کہ فرق آئے گا. ہاں فرق آئے گا. پھر اس کے لیے عام بندہ کیا کرے گا؟ تو پھر عام بندہ پھر وہ والی تفسیر پڑھے جو اسٹوڈنٹس کے لیے لکھی ہوئی ہیں. عام بندہ صرف وہ تفسیر کھولے جس کی پہلی دفعہ تفسیر کھولنی ہے، وہ کنز الایمان نہ کھولے. ٹھیک ہے، وہ بحث مباحثے کے اندر پھنس جائے گا، ڈفرینشیل کے اندر پھنس جائے گا. اس لیے میں تفہیم القرآن کے اوپر اتنا فوکس کیوں کرتا ہوں. وہ اسٹوڈنٹ یوتھ کے لیے لکھی ہوئی ہے. ایسی عام الفاظ، ڈائریکٹ امپیریٹیو اسٹیٹمنٹس، ڈسکشنز، پیرلل نیریٹیوز. مودودی صاحب کہہ رہے ہیں قاری کے ذہن میں یہ سوال آ رہا ہوگا اس وقت، اللہ کی قسم میرے ذہن میں اس وقت سوال آ رہا ہوتا ہے. تفہیم کی خوبصورتی یہ ہے کہ وہ بتاتے ہیں کہ نفسیات سمجھے، گرامر سمجھتے تھے ہماری سوچنے کی. جب سورہ ہود میں 13 لیکچر ہیں، 13 کے 13 دفعہ میں کہتا ہے یار یہ پتہ نہیں کیا بات ہے. پھر مجھے عادت ہو گئی تو میں نے کہا ابھی بتائیں گے، اور آگے قاری کے ذہن میں یہ سوال آ رہا ہوگا. ٹھیک ہے، سو اٹس اے بگ گفٹ. یوتھ نیڈس ٹو بی ڈیولپڈ آن فرسٹ انیشیل پلیٹ فارمز آف تھاٹ. پھر کہیں جا کے علماء کی تفسیر، علماء اپنے امتداد میں جو تفسیر لکھتے ہیں نا، معروف القرآن عام بچہ نہیں پڑھ سکتا، ہضم ہی نہیں ہوگی. ٹھیک ہے، تقی عثمانی صاحب کی جو بیانیہ ہیں وہ بہت عام فہم ہے. مولانا محمد شفیع صاحب کا نہیں تھا. اس وقت علماء کی یہ گرامر نہیں تھی. جیسے پرانے شاعر کیسی شاعری کرتے تھے، سمجھ ہی نہیں آ سکتی. بڑے اقبال بولتے رہتے ہیں، عام پاکستانی اقبال نہیں پڑھ سکتا. ٹھیک ہے، تو آج کل کے شاعر جو ہیں وہ عام زبان میں شاعری کرتے ہیں. اسٹریٹ جنیرک کانسیپٹس کو اسپیسیفک کر دیتے، اور میری اور آپ کی گرامر کے اندر کوشش کی. تاکہ عثمانی صاحب نے بڑی سمپل پیرائے میں ترجمہ کیا. تفہیم میں اس لیے فائدہ آیا تھا کہ تفہیم محاورے کا محاورے میں ترجمہ کرتی ہے. جب تک اللہ بات نہیں پوری کرتے تفہیم کی آیت پوری نہیں ہوتی. ترجمے میں وہ آیت ٹو آیت ترجمہ نہیں چل رہا، لفظ ٹو لفظ نہیں چل رہا، وہ چل رہا ہے بات سے لے کے بات تک. جب اللہ جملہ پورا کر لیتے ہیں اپنا، وہ 3 آیتوں میں ہو، ٹھیک ہے، تو تفہیم میں وہ ایک ہی آیت ترجمے میں. تو ایسا لگتا ہے کتاب پڑھ رہے ہیں آپ، ٹوٹتی نہیں ہے کوئی بات. ٹھیک ہے، سو اس لیے بھی تفہیم جو ہے نا وائرل ہو گئی تھی، کیونکہ لوگ سیریسلی اکتا گئے تھے، اسٹوڈنٹس اکتا گئے تھے کہ یہ ہمیں سمجھ نہیں آتا قرآن پاک. اردو میں پڑھنا زیادہ مشکل ہو گیا عربی سے. عربی کی تو ہم نورانی قاعدہ ٹرینڈ ہے نا، تو پڑھ لیتے ہیں، مگر سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں تو دماغ فرائی ہو جاتا ہے کہ یہ کیا ہے. مطلب ایک تو ربط کوئی نہیں ہے، ربط نہ ہو تو دماغ ویسے کام نہیں کرتا، اور پھر بڑی محنت کا کام بن جاتا ہے ترجمہ پڑھنا. سو پھر یہ مسئلہ چھوٹا سا ہوتا ہے جس سے شروع کرتے ہیں قرآن پاک، اور جب تک قرآن پاک کی سورہ آل عمران تک پہنچتے ہیں تو
بندہ. اور آپ لڑکا بھی کہتے ہیں یار یہ کتاب علماء کے لیے ہے. اللہ کئی جا رہے ہیں میں نے پڑھنے والے کے لیے آسان کیے. میں اس لیے عربی کے اوپر اتنا فوکس کر رہا ہوں. میں اور کچھ نہ کرتا اور صرف عربی سکھا دیتا نا امت کو تو 50% کام ہو جاتا. آپ بھی اپنے آپ کو عربی کے اوپر ٹیون کریں. یاد رکھیے گا جب تک عربی خود نہیں سیکھیں گے پھر کوئی نہ کوئی مفسر ہی بتائے گا. اور وہ مفسر کیا پتہ اسی کٹہرے سے نکلا ہو جہاں پہ پونچس پائلٹ نے اصلی عیسیٰ کو آزاد کر دیا ہے. ہمیں کیا پتہ. اور ہاں سینٹ پائلٹ کا ایک اسپیکٹیٹر ہو غلط خبر آگے لے گیا ہو. سو تفسیر پہ نہیں ایمان رکھتے ہو. پاکستانی پوری قوم تفسیر پہ ایمان رکھتی ہے. آپ تو ترجمے پہ ایمان رکھتی ہے پھر تفسیر. اور اس نے تفسیر پڑھی ہوئی ہے. یہ کہ بات جو مرضی فتویٰ دے دوں گھر والے پورا کریں گے. وہ تفسیر ایک بندے کی بھائی صاحب کی کتاب ہے. کیا پتہ انہوں نے کوئی اور اوپینین, کیا پتہ غلط ہو. نبی علیہ السلام کے علاوہ کوئی بھی انسان ایسا نہیں ہے جس میں غلطی کی گنجائش نہیں. نبی علیہ السلام کے بعد جو مرضی ہو جائے آپ کمپیریٹیو انالیسس کریں گے. یہاں تک کہ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ عمار بن یاسر نے حدیث سنائی. عمار بن یاسر پیک آف دا صحابی. عمر بن خطاب نے کہا گواہ لے کے آؤ. عمار بن یاسر رضی اللہ عنہ نے کہا گواہ کہاں سے لاؤں, صرف میری اور اکیلی بات تھی نبی علیہ السلام کی, اس وقت کوئی تھا ہی نہیں. عمر بن خطاب نے کہا میں نہیں مانتا. پھر وی کینٹ جسٹ ٹیک ون مینز اوپینین. اس لیول تک کریکٹنیس کی کوالٹی آف کانٹینٹ کی. ٹھیک ہے, عمار بن یاسر کی خیر بڑی بحث میں باعث ہیں عمر بن خطاب سے. وی ویری کلوز فرینڈس. بٹ واٹ آئی ایم سیئنگ از ہم عمار بن یاسر کو وہ نہیں مان رہے اور ہم یہاں پہ ہر بندے کو صرف اس لیے کہ داڑھی لمبی ہے. اب کامن سینس کی بات بتاتا ہوں. سفید داڑھی پاکستان میں کتنا بڑا اعزاز ہے. نہیں کتنا بڑا اعزاز کی بات ہے. تقویٰ ہے. نبی علیہ السلام منع کر کے گئے ہیں کہ سفید داڑھی نہ کر لینا, یہودیوں جیسے نہ بن جانا. لوگوں کی کتابیں پڑھنا کیا پڑھنا ہوا, لوگ آپ کی کتابیں پڑھیں, یہ ہوا علم. سمجھ رہے ہیں. ایسا نہ ہو کہ آپ لوگوں کی کتابیں کر پڑھ کے مر جائیں. نا پیپل یو شوڈ ڈائی وین یو پیپل آر ریڈنگ یور بکس گوئنگ ٹورڈز اللہ سبحانہ تعالیٰ. اپنے فیم کے لیے نہیں, اللہ کے لیے. سمجھ آئی. اس علم پہ پہنچیں کہ لوگ دعائیں کریں آپ کے لیے. ٹھیک ہے. اور جب آپ کی روح نکلے تو فرشتے آگے کتابوں کے اندر سے ایکسٹریکٹ سنا رہے ہوں کہ آپ کا ویٹ کر رہے تھے. دس از مائی فیوریٹ پیسیج فرام یور بک, دس از مائی فیوریٹ پیسیج فرام یور بک. ہمیں یہ فرشتے ایسی باتیں کرتے ہیں. آپ کو بتا رہا ہوں, ہمیں بتایا ہے, کوئی اور ہی نفسیات بتائی گئی فرشتوں کی بھی. آپ جب فرشتہ دیکھیں گے نا تو آپ کو ایسے ہی لگے گا کہ میرے جیسے ہی ہے, زبان بھی ایسی بولتا ہے. مطلب جسم کی بات نہیں کر رہا ہوں میں, نفسیات کی بات کر رہا ہوں, کیونکہ اس وقت آپ کی روح نکل چکی ہوگی نا. اور جس طریقے سے وہ آپ کو انٹروڈکشن کریں گے نا, آپ کو پہلے جملے میں پتہ چل جائے گا کہ جنت کا ٹکٹ کٹا ہے یا دوزخ کا, پہلے سیکنڈ میں. جس طریقے سے آپ کے بارے میں دونوں فرشتوں نے انٹرو کرانا ہے. جیسے دو فرشتے آپ کو اوپر کی طرف ٹریجیکٹری دیں گے نا تو ایک کہے گا کون ہے یہ, تو وہ دوسرا کہے گا نعوذ باللہ اللہ نہ کرے یہ ساحل ہے. سمجھ آ رہی ہے استاد گیم خراب ہے. اگر اس نے کہا نا یہ کون صاحب ہیں, ٹھیک ہے, یہ ساحل ندیم ہیں, تو تسلی کر لینا کہ عزت رہ گئی ہے. اتنی جلدی پتہ چلتا ہے. ہم یہاں پہ بیٹھے نا, ساحل ندیم صاحب ہیں کہ نہیں ہیں, اصلی عزت وہاں پہ چاہیے. اوکے, اٹ ٹیکس اے سیکنڈ ٹو نو, اٹ ٹیکس اے لائف ٹائم ٹو اچیو دیٹ سیکنڈ. دو ایک پوری عمر چاہیے اس ایک القاب کے لیے جو فرشتے آپس میں آپ کے لیے تمیز کا تکریم کا بولیں گے. اور وہ بھی بندے پیدا ہو گئے ہو. کوئی لڑکی ہوتی تو میں کہتا چل شاید بچ بھی جائے گی, کچھ نہ بھی کرو خیر ہے. آپ کے تو بوجھے کے بوجھے ہیں, آپ تو بچ ہی نہیں سکتے. آپ لوگ نہیں بچنے والے, میں اور آپ کچھ کیے بغیر مر گئے نا, پھر تو ترا بھی بڑی بات ہے جو ہمیں مل جائے تو, ورنہ تو کیا پتہ ہمارے میں بات ہی نہ ہو. چلو جی چاہو انہوں